und die Zeichen im Westen. Herausforderung durch das Bittgebet. اور مغرب میں نشانیاں دعا کے ذریعے چیلنج پارٹ 1 Prophezeiungen über den Prediger Alexander Dowie. Alexander Dowie war ein Schotte, der im Jahre 1872 nach Australien auswanderte als Mann des Klerus. In kurzer Zeit gewann er den großen Ruhm für seine Fähigkeit zu heilen. Im Jahre 1888 zog er nach Amerika und rief zum Christentum auf und begann Ausgabe einer Zeitung, welche er die Blätter der Heilung nannte. Im Jahre 1896 gründete er eine christlich-katholische Gemeinde. پادری الیگزینڈر ڈوئی کے بارے میں پیش گوئی۔ الیگزینڈر ڈوئی اسکاٹ لینڈ کا رہنے والا تھا۔ 1872 میں ہجرت کر کے آسٹریلیا چلا گیا۔ تھوڑے سے عرصے میں روحانی علاج معالجہ میں کافی شہرت پائی۔ سن 1888 میں مسٹر ڈوئی امریکہ چلا گیا اور وہاں نصرانیت کی تبلیغ کرنے لگا۔ شفا کے پتے کے نام سے اس نے اخبار جاری کیا۔ سن 1896 میں اس نے ایک خاص کیتھولک فرقہ کی بنیاد رکھی۔ Im Jahr 1901 behauptete er, der Evangelist der Wiederkunft Christi zu sein, womit er sich eine Menge Geld erwarb und ein Stück Land in der Provinz Illinois kaufte und baute sein eigenes Heim, wo er die Stadt Zion errichtete. Er war ein erbitterter Feind des Islam und des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Im Jahr 1902 verbreitete er eine Prophezeiung, die besagt, dass wenn die Muslime der Welt nicht zum Christentum übergehen, würden sie mit Tod und Zerstörung vernichtet werden. سن 1901 میں اس نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح کے ظہور کی بشارت دیتا ہوں۔ اس طرح اس نے بہت دولت و شہرت کمائی۔ صوبہ الینوائے میں بہت بڑا قطعۃ ارض خریدا، وہاں صہیون کے نام سے شہر بسایا۔ ڈوئی کو اسلام سے سخت عداوت تھی۔ وہ بانی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاندین دشمن تھا۔ سن 1902 میں اس نے پیشگوئی کی کہ اگر ساری دنیا کے مسلمان عیسائیت اختیار نہیں کرتے تو ان کا انجام تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ Die Ausrufung des verheißenen Messias a.s. Dem verheißenen Messias a.s. haben Nachrichten über den Angriff auf den Islam und den Propheten des Islam und die Prophezeiung Dowies gegen die Muslime der Welt erreicht, worauf er verkündete: In den Vereinigten Staaten von Amerika erschien kürzlich ein Mann namens Dowie, der behauptet, der Gesandte von Jesus zu sein. Nach seiner Lehre solle er den Herrn präsentieren, und er sei geschickt worden, um die Menschen zu der Lehre aufzurufen, dass es keinen Herrn außer Jesus gibt. مسیح موعود علیہ السلام نے اعلان فرمایا۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مسٹر ڈوئی کے اعلان کی اطلاع ملی کہ ڈوئی نے اسلام اور بانی اسلام کے خلاف پیش گوئی کی ہے، آپ نے اعلان فرمایا، ریاستہائے متحدہ امریکہ کے ایک آدمی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ یسوع کا رسول ہے۔ اس کے عقیدے کے مطابق یسوع خدا کی حیثیت رکھتے ہیں اور اس کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ اس عقیدہ کا پرچار کرے کہ یسوع کے سوا کوئی خدا نہیں۔ Der verheißene Messias a.s. stellte sich Alexander Dowie vor und verkündete:
Dowie, welcher behauptet, von Jesus abzustammen und vorgibt, sein Apostel zu sein. Weiterhin behauptete er, dass die Prophezeiung vom Alten Testament in Deuteronomium 15,18 durch seine Erscheinung erfüllt worden sei und dass er der Prophet Elia und der ewige Apostel der Zeit sei. Der verheißene Messias a.s. sagte, dass es einen extrem leichten Weg gebe, dies herauszufinden, ob Dowies Herr im Recht oder Unrecht ist. Lassen Sie nur mich allein in Ihrem Geist und wir rufen gemeinsam zum Gebet auf dass der Lügner von uns zuerst vernichtet wird. Ich gebe Dowie 3 Monate, um mir eine angemessene Antwort zu geben. Mein Alter ist 66 Jahre, abgesehen davon habe ich viele Krankheiten, wie Diabetes, und ich weiß auch, dass meine Gesundheit mich nicht mehr voll unterstützt. Aber die Entscheidung von Leben und Tod liegt allein in Gottes Hand. مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ ڈوئی جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ یسوع کی طرف سے ہے اور وہ رسول بھی ہے، وہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ پیشگوئی جو عہد قدیم سفر تثنیہ 15:18 میں ہے، وہ پیشگوئی اس کے آنے سے پوری ہو گئی ہے۔ وہ اس زمانے کا ایلیا اور رسول بھی ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، اس کا سب سے آسان حل یہ ہے، کیا ڈوئی کا خدا حق پر ہے یا باطل پر؟ وہ مجھے اکیلے کو ذہن میں رکھ کر میرے ساتھ مل کر یہ دعا کرے، جو بھی ہم دونوں میں سے جھوٹا ہے اس کو خدا پہلے ہلاک کر دے۔ میں ڈوئی کو 3 ماہ کی مہلت دیتا ہوں کہ وہ اپنا فیصلہ کن جواب مجھے دے۔ میری عمر اس وقت 66 سال ہے۔ اس کے علاوہ مجھے بہت سے عوارض لاحق ہیں جیسے شوگر وغیرہ، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری صحت میرا ساتھ نہیں دے رہی، مگر زندگی اور موت کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔